اب والدین کے لیے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ کیا وہ ریڈ انڈیکیٹرز ہیں، کیا وہ ریڈ فلیگز ہیں کہ جب والدین کو پتہ چل جائے کہ اب ہمیں بچے کو کسی کوالیفائڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے کے جانا ہے۔ تو پہلی صلاحیت جو کہ لینگویج اور اسپیچ ڈیولپمنٹ ہے، اس کے حوالے سے میں کچھ آپ کو ٹپس دے دیتا ہوں۔ اگر آپ کا بچہ 9 مہینے تک کچھ بھی آواز پروڈیوس نہ کرے، نہ نکالے، عموماً بچے بیبل کرتے ہیں، با با ماں یا کچھ ایسی آوازیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، تو اگر 9 مہینے تک آپ کا بچہ یہ آواز نہیں نکال رہا تو آپ نے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے۔ اگر آپ کا بچہ 15 مہینے تک کوئی ایک لفظ جو کہ آپ سمجھ سکیں، جیسے پانی ہے، ماما ہے، بابا ہے، ایک لفظ اپنے منہ سے ادا نہیں کر رہا، تو یہ بھی ایک ریڈ انڈیکیٹر ہے۔ تیسرا انڈیکیٹر، اگر 18 مہینے میں ایک بچہ کوئی ایک لفظ یا کسی ایک آبجیکٹ کے نام کو، جیسے یہ گلاس ہے، اس کو دیکھ کے اس کو پکارتا نہیں ہے، تو بھی آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ اس کے علاوہ 24 مہینے کی عمر میں، 2 سال کی عمر میں، اگر آپ کا بچہ 2 الفاظ کو جوڑ کے ایک جملہ نہیں بنا رہا، مثلا پانی دو، ماما آؤ، ادھر آؤ، ادھر جاؤ، تو بھی یہ ایک ریڈ انڈیکیٹر ہے۔ اس کے علاوہ 3 سال کی عمر میں اگر آپ کے بچے کی لینگویج کوئی اسٹرینجر، کوئی دوسرا بندہ جو کہ آپ کے بچے کے ساتھ نہیں رہ رہا، اگر وہ سمجھ نہیں پاتا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بچے کی اسپیچ اینڈ لینگویج کی جو صلاحیت ہے وہ امپیئرڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دوسری صلاحیت جو ہم نے ذکر کی تھی وہ تھی سوشل ڈیولپمنٹ کی۔ اس میں آپ دیکھیے کہ کیا بچے کا ایج اپروپریٹ تعلق ہے اپنے والدین سے، کیا وہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، کیا ایموشنز اس کے انوالو ہیں، یا اس کے ایموشنز انسانوں کی بجائے زیادہ آبجیکٹس میں ہیں، نان لیونگ تھنگس میں ہیں، کہ وہ اپنے ایک ٹوائے کے ساتھ جو ہے وہ پورا دن گزار دیتا ہے، یا اپنے ایک ٹوائے کو اس کے ساتھ اس کے جذبات منسلک ہو جاتے ہیں، یا ٹوائے کے علاوہ کوئی بھی ایسی نان لیونگ چیز ہے جو وہ پرسنز پہ پریفر کرتا ہے، یا ایک جگہ بیٹھا ہی ٹائم گزار دیتا ہے، بار بار ایک ریپیٹیٹیو موومنٹ کرتا ہے، ایک ہی چیز سے بار بار کھیلتا رہتا ہے، یا اس کا آئی کانٹیکٹ نہیں ہے، اس کا اٹینشن سپین یعنی کہ دھیان دینے کی صلاحیت، جب اس کو ٹاسک دیا جاتا ہے کہ بیٹے آپ یہ کریں، مثلا 2 سال کا بچہ ہے، اس کو آپ مشغول رکھنے کے لیے کوئی کھلونا دے دیتے ہیں تو وہ، یا کوئی بلاکس دے دیتے ہیں تو وہ ان سے بہت جلدی اکتا جاتا ہے، بلاکس کے ساتھ بہت زیادہ نہیں کھیلتا، یا کئی گھنٹے ایک ہی بلاک کو دوسرے بلاک پہ رکھ کے بیسیکلی کھیلتا رہتا ہے۔ تو یہ دونوں ہی چیزیں، یا ہی از آلویز آن دا گو، ہمیشہ ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بچے کی سوشل ڈیولپمنٹ میں کچھ مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ جو تیسری ہم نے بات کی، جو تیسری صلاحیت ہے ذہنی نشو و نما کی، وہ آپ کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ سے مراد، جیسے ہم نے پہلے لی، کہ ریزننگ ہے، ٹھیک ہے، امیجینیشنز ہیں، اس کے علاوہ میموری ہے آپ کی، آرگیوئنگ ہے، اس کو پہلے ایکسپلین کیا گیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ مثلا آپ سے کمیونیکیٹ کرتے ہوئے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش نہیں کر پا رہا، یا کچھ ایسے کام کر رہا ہے جو اس ایج کے لیے اپروپریٹ نہیں ہے، یا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس میں بہتر نہیں آپ کو لگ رہی، تو پھر آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو ان پیرامیٹرز پہ جانچیے، اور بچے کو اگر ان میں سے کوئی بھی مسئلہ سامنے آتا ہے تو فوراً ایک کوالیفائڈ چائلڈ اسپیشلسٹ یا ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیے، اور اس ایشو کو ایڈریس کیجیے، کیونکہ یہ تمام بیماریاں یا تمام رویے نہ صرف قابل علاج ہیں بلکہ ان کو بچایا بھی جا سکتا ہے، اور ان رویوں کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔